کرنل قذافی دنیا کے کسی بھی ملک یا علاقے میں مقبول ہو سکتے تھے، اتنے ہی پاکستان میں بھی مقبول تھے۔ 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر وہ پاکستان آئے۔ لاہور میں یہ کانفرنس ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو ان کو لاہور کے بہت بڑے اسٹیڈیم میں لے گئے، جس کا نام بعد میں قذافی اسٹیڈیم رکھا گیا۔ وہاں اجتماع عام ہوا۔ انہوں نے عربی میں تقریر کی۔ اس کا ترجمہ فی البدیہہ ظہور احمد اظہر صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ گزشتہ سال ظہور احمد اظہر انتقال کر چکے ہیں۔ ان کی طرف سے بے مثال اور لازوال یہ ترجمہ تھا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کرنل قذافی عربی میں 2-4 فقرے بولنے کے بعد خود ہی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے۔ بہرحال آج ہم اس ویڈیو میں کرنل قذافی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، بلکہ بہت کچھ بتاتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں 16 جنوری 1970 کے دن سے۔ 16 جنوری 1970 کے دن لیبیا کے وزیر اعظم بننے والے معمر قذافی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کا اقتدار 42 سال طویل ہوگا اور اس کا انجام کیسا ہوگا۔ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کی مخالفت کو انتہائی بے دردی سے، بے رحمی سے کچل کے رکھ دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی متبادل قیادت نہیں دکھائی دیتی تھی۔ اور پھر 2011 میں تیونس سے شروع ہونے والے عرب عوامی بیداری کا سیلاب کرنل معمر قذافی کو بھی بہا لے گیا۔ معمر قذافی، جنہیں 20 اکتوبر 2011 کو باغیوں نے ہلاک کر دیا تھا، ایک بدو کسان کے بیٹے تھے، لیکن وہ عرب دنیا کے بااثر رہنما کیسے بنے؟ معمر قذافی 1942 میں پیدا ہوئے اور ان کے والد ایک بدو کسان تھے۔ تاہم معمر قذافی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بنغازی میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے پہنچے۔ 1961 میں ان کی سیاسی وابستگیوں اور نظریات کے باعث انہیں جامعہ صبا سے نکال دیا گیا تھا۔ قذافی نے اس دوران یونیورسٹی آف لیبیا سے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں ان کے پاس لیبیا کی فوج میں بھرتی ہونے کا موقع موجود تھا، جس کے ذریعے اس وقت کے لیبیا میں نہ صرف بہتر تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی، بلکہ کسی بھی فرد کے لیے ایک پرکشش معاشی موقع کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ اسی لیے شاید انہوں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور ہی سے قذافی کے ذہن میں تھا۔ ان کا یہی فیصلہ تھا جس نے ایک دن انہیں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دیا۔ جوانی میں معمر قذافی مصر کے جمال عبد الناصر اور ان کی پالیسیوں کے مداح ہوا کرتے تھے۔ معمر قذافی نے بھی ان مظاہروں میں حصہ لیا جو 1956 میں مصر کی جانب سے نہر سویز کے قومی تحویل میں لینے کے بعد برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف عرب دنیا میں شروع ہوئے تھے۔ فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد 1965 میں معمر قذافی کو مزید تربیت کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ لیبیا کی فوج میں معمر قذافی نے غیر معمولی تیزی سے ترقی کی اور اسی اثناء میں شاہی خاندان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور ہی سے قذافی کے ذہن میں تھا اور بالآخر 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن گئے، بڑے لیڈر بن گئے۔ 1 ستمبر 1969 کو کرنل قذافی کی قیادت میں فوج نے لیبیا کے بادشاہ کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ خود قذافی فوج کے کمانڈر ان چیف بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ انقلابی کونسل کے نئے چیئرمین کی حیثیت سے ملک کے سربراہ بھی، لیکن انہوں نے کرنل کا رینک ہی لگائے رکھا۔ طاقت میں آتے ہی قذافی نے امریکی اور برطانوی فوجی اڈوں کو ختم کرتے ہوئے 1970 میں ہی اطالوی اور یہودی آبادیوں کو بھی ملک بدر کر دیا۔ 1973 میں کرنل قذافی نے ملک کے تیل کے تمام اثاثے قومی تحویل میں لے لیے۔ انہوں نے ملک میں شراب نوشی اور جوا کھیلنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس دوران انہوں نے بین الاقوامی تیل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ 5000 سال تک بغیر تیل کے زندہ رہے، وہ اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کی کوشش میں مزید کچھ سال اور بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی جانب سے کیا گیا یہ چیلنج کام کر گیا اور لیبیا ترقی پذیر ممالک میں وہ پہلا ملک بنا جس نے اپنی تیل کی پیداوار کا بڑا شیئر حاصل کر لیا۔ دوسرے عرب ممالک نے جلد اس نظیر کو جواز بناتے ہوئے 1970 کی دہائی میں عرب پیٹرو بوم یعنی عرب ممالک میں تیل کے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ یوں لیبیا کالے سونے سے منافع حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں تھا، کیونکہ یہاں تیل کی
پیداوار باقی خلیجی ممالک جتنی تھی، لیکن افریقہ میں اس ملک کی کل آبادی صرف 30 لاکھ تھی، جو افریقہ میں بہت کم تھی۔ یوں تیل نے لیبیا کو بہت جلد بہت امیر بنا دیا۔ کرنل قذافی اسرائیل سے مذاکرات کے شدید مخالف تھے اور اسی وجہ سے وہ عرب دنیا میں ایک ایسے سربراہ بن کر ابھرے جنہوں نے مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کو بھی مسترد کیا۔ قذافی کی حکومت نے متعدد ہمسایہ ممالک میں بغاوت کی کوششوں کی مدد بھی کی۔ 1970 کے اوائل میں قذافی نے ایک کتاب گرین بک کے ذریعے اپنا سیاسی نظریہ پیش کیا، جس میں اسلامی سوشلزم کو ترجیح دی، جس کے تحت معاشی شعبوں کو قومی تحویل میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اس کتاب کے مطابق معاشرے کے مسائل کا حل جمہوریت یا کسی اور نظام میں نہیں، جسے قذافی نے سب سے بڑی جماعت کی عاملیت کا نام دیا، لیکن ان کے مطابق حکومت ایسی کمیٹیوں کے ذریعے کرنی چاہیے جو تمام چیزوں کی ذمہ دار ہوں۔ 1979 میں قذافی نے لیبیا کی باضابطہ قیادت تو چھوڑ دی، لیکن ان کے دعووں کے برعکس کہ وہ محض ایک انقلابی رہنما ہے، طاقت اور اقتدار ان کے ہاتھوں ہی میں رہی۔ بین الاقوامی اسٹیج پر کرنل قذافی اور ان کی حکومت غیر متوقع رویے کی وجہ سے مشہور ہوئی، کیونکہ انہوں نے دنیا بھر میں مختلف گروہوں کو پیسہ فراہم کیا، جن میں امریکی بلیک پینتھرز اور نیشن آف اسلام تک شامل تھے۔ قذافی نے شمالی آئرلینڈ میں آئرش ریپبلکن آرمی کی بھی حمایت کی۔ لیبیا کے خفیہ ایجنٹ بیرون ملک ناقدین کو نشانہ بناتے رہے اور قذافی کی حکومت پر متعدد جان لیوا واقعات کا الزام لگا۔ پھر 1986 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہایت اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ جرمنی کی دارالحکومت برلن میں ایک ایسے کلب میں ہونے والا دھماکہ تھا جہاں امریکی فوجی جایا کرتے تھے۔ اس دھماکے کا الزام لیبیا کے ایجنٹوں پر لگا۔ امریکی صدر رونالڈ ریگن نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد طرابلس اور بنغازی پر فضائی حملوں کا حکم دیا، تاہم بھاری نقصان اور شہریوں کی ہلاکت، جن میں مبینہ طور پر کرنل قذافی کی منہ بولی بیٹی بھی شامل تھی، خود لیبیا کے طاقتور قذافی بچ نکلے۔ اس کے بعد 1988 میں پین ایم کا مسافر طیارہ اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی میں تباہ ہوا تو 270 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کا الزام بھی لیبیا پر عائد ہوا۔ پھر لاکربی معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کیا تھا؟ قذافی نے ابتدا میں لاکربی دھماکے کے 2 مشتبہ ملزمان کو اسکاٹ لینڈ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو پابندیوں اور مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو 1999 میں اس وقت ختم ہوا جب قذافی نے ان دونوں کو آخر کار حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے کو بری کر دیا گیا۔ اگست 2003 میں لیبیا نے اقوام متحدہ کو لکھے جانے والے ایک خط میں اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی اور حادثے کے متاثرین کو تقریباً $2.7 ارب کا معاوضہ ادا کیا۔ اس کے جواب میں ستمبر 2003 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے لیبیا پر عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ لیبیا کے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی تیاری کا پروگرام بھی ترک کر دیا اور 1989 میں تباہ ہونے والے ایک فرانسیسی طیارے کے ساتھ ساتھ بران کلب کے متاثرین کو بھی معاوضہ ادا کیا گیا۔ لاکربی معاہدہ اور کرنل قذافی کی جانب سے خفیہ جوہری کیمیائی پروگرام کا اعتراف اور اسے ترک کرنے کا اعلان نے مغربی طاقتوں سے بہتر تعلقات کا راستہ ہموار کر دیا۔ بین الاقوامی پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد لیبیا کی بین الاقوامی سیاست میں واپسی ہوئی، جس کے بعد متعدد رہنماؤں بشمول برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے قذافی کے شاندار محل میں ان کے بدو خیمے کا دورہ بھی کیا۔ یہ خیمہ کرنل قذافی کے بین الاقوامی دوروں میں ان کے ساتھ ہی یورپ اور امریکہ کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس دور میں لیبیا نے مغربی اسلحہ ساز کمپنیوں اور تیل کی کمپنیوں کے ساتھ متعدد کاروباری معاہدے بھی کیے۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے، جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی محافظوں میں خواتین کی اکثریت شامل تھی۔ فروری 2011 میں تیونس اور مصر میں عوامی مظاہروں نے زین العابدین اور حسنی مبارک کے طویل اقتدار کو ختم کیا تو لیبیا میں معمر قذافی کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں یہ سلسلہ پھیلنے کے بعد قذافی کی حکومت نے انہیں بزور طاقت ختم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے لے کر مظاہروں کے خلاف لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کا
استعمال کیا۔ بین الاقوامی کمیونٹی سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی لیبیا کی حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی، جبکہ دوسری جانب خود کرنل قذافی کی حکومت کے سینئر عہدیداران بھی متنفر ہوتے چلے گئے۔ وزیر قانون مستعفی ہوئے اور متعدد سفیروں نے بھی حکومت کی مذمت کی۔ 22 فروری کو کرنل قذافی نے سرکاری ٹی وی پر ایک خطاب میں مستعفی ہونے سے انکار کرتے ہوئے مظاہرین کو غدار قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن القاعدہ کی سرپرستی میں ہے اور مظاہرے ایسی ہی نشاور ادویات استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ مظاہرین کے خلاف ان کا دفاع کریں، لیکن رفتہ رفتہ قذافی کی اقتدار پر گرفت کمزور ہوتی چلی گئی اور ان کے مخالفین فروری کے آخر تک لیبیا میں بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد طرابلس کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، جہاں قذافی تنہا رہ چکے تھے اور ان پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ 26 فروری کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے قذافی حکومت پر نئی پابندیاں عائد کر دیں اور ان کے خاندان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے۔ 28 فروری کو اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ کرنل قذافی سے منسلک $30 ارب کے اثاثے منجمد کیے جا چکے ہیں۔ اس دن مغربی میڈیا کو دیے جانے والے انٹرویو میں کرنل قذافی نے دعویٰ کیا کہ عوام اب بھی ان کی محبت میں گرفتار ہیں، عوام ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اس الزام سے انکار کیا کہ ان کی حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی دہرایا کہ ان کے مخالفین القاعدہ کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ کرنل قذافی کی فوج نے بھی حیران کن طریقے سے بہت سے علاقے باغیوں سے واپس قبضے میں لے لیے۔ ایسے میں جب لیبیا کی فوج بنغازی کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے 17 مارچ کو عسکری مداخلت کے لیے ووٹ دیا اور نیٹو کی جانب سے فضائی بمباری نے کرنل قذافی کی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ مارچ کے اواخر میں کرنل قذافی کی حکومت کو اس وقت بڑا دھچکا پہنچا جب 2 سینئر حکام نے وفاداری تبدیل کر لی۔ تاہم قذافی طرابلس پر کنٹرول رکھتے تھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے مزاحمت کریں گے۔ 30 اپریل کو نیٹو فضائیہ نے طرابلس میں قذافی کے باب العزیزیہ پر حملہ کیا، جس میں ان کے چھوٹے بیٹے سیف العرب اور 3 پوتے ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں قذافی کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ بچ گئے، لیکن نیٹو کی طرف سے اس الزام سے انکار کیا گیا کہ وہ ایسی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں جس میں قذافی کو ہلاک کرنا مقصود ہے۔ 27 جون 2011 کو قذافی، ان کے بیٹے اور انٹیلیجنس چیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، جس کے بعد اگست میں باغی طرابلس میں داخل ہوئے اور 23 اگست کو قذافی کے ہیڈ کوارٹر باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ تاہم خود قذافی کا کچھ پتہ نہ تھا اور انہوں نے متعدد آڈیو پیغامات میں لیبیا کی عوام سے باغیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو کہا۔ باغیوں کی جانب سے قذافی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1.17 ملین کی انعامی رقم کا اعلان بھی کیا گیا۔ ایسے میں صورت کا محاصرہ ہوا۔ بعض اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی نے اپنے چند حامیوں کے ساتھ عبوری کونسل کے جنگجوؤں کا محاصرہ توڑ کر نکلنے کی کوشش کی۔ قذافی اور ان کے ساتھی جو گاڑیوں میں سوار تھے، لڑتے ہوئے مخالف جنگجوؤں کی صفوں میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑیوں کے اس قافلے میں کرنل قذافی کی فوج کے سربراہ ابو بکر یونس اور قذافی کے بیٹے معتصم بھی شامل تھے۔ جب نیٹو افواج میں شامل فرانسیسی طیاروں نے گاڑیوں کے اس قافلے پر حملہ کیا۔ نیٹو کے اس حملے میں اسلحے سے لیس 15 گاڑیاں تباہ ہو گئیں، لیکن کرنل قذافی اور ان کے کچھ ساتھی اس حملے میں بچ گئے اور انہوں نے پانی کی نکاسی کے 2 بڑے پائپوں میں پناہ لے لی، مگر جنگجو جلد ہی وہاں بھی پہنچ گئے۔ سالم بکیر نامی ایک جنگجو نے بعد میں رائٹرز کو بتایا کہ پہلے ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے کرنل قذافی اور ان کے ساتھیوں کی طرف فائرنگ کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ہم پیدل ان کی طرف گئے۔ جب ہم اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں کرنل قذافی اور ان کے ساتھی چھپے ہوئے تھے تو اچانک ہی قذافی کا ایک جنگجو اپنی بندوق ہوا میں لہراتے ہوئے باہر نکل آیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھ پر فائر
فائرنگ شروع کر دی۔ سالم بکیر نے کہا کہ اس جنگجو نے چیخ کر کہا کہ میرے آقا یہاں ہیں، میرے آقا یہاں ہیں، اور وہ زخمی ہے۔ سالم بکیر کا کہنا تھا کہ ہم نے کرنل قذافی کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور شخص نے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ عینی شاہد ہے، اس نے دیکھا کہ 9mm گن سے کرنل قذافی کے پیٹ پر گولی ماری گئی۔ کرنل قذافی کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل پر جو فوٹیج نشر کی گئی اس میں قذافی شدید زخمی حالت میں تھے اور ان کے مخالف جنگجو اسی حالت میں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ واضح نہیں ہے، لیکن قومی عبوری کونسل کے وزیر اعظم محمود جبرائیل نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ کرنل قذافی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت گولیاں لگنے سے ہوئی۔ محمود جبرائیل کے مطابق کرنل قذافی کو زندہ پکڑا گیا تھا اور انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، لیکن جب انہیں ایک گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو وہ گاڑی دونوں جانب سے جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ گئی اور ایک گولی کرنل قذافی کے سر میں لگی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر یہ تعین نہیں کر پائے کہ یہ گولی عبوری کونسل کے کسی جنگجو کی تھی یا کرنل قذافی کے کسی حامی کی تھی۔ کرنل قذافی ایک آمر حکمران تھے جنہوں نے 4 دہائیوں تک لیبیا پر حکمرانی کی۔ ان کا خاندان تیل اور دیگر معاہدوں کی وجہ سے امیر ہوا اور کہا جاتا ہے کہ کرنل قذافی کی پالیسیاں جن کے تحت دولت تقسیم کی گئی وفاداریاں خریدنے کے لیے تھی۔ تاہم قذافی نے بہت بڑے منصوبے شروع کروائے جن میں سے ایک کے تحت ملک کے شمالی علاقوں میں پانی کی فراہمی کا انتظام کیا گیا۔ وہ اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنے خطابات اور بیانات کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ ایک ایسے ہی بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینی اور اسرائیلیوں کو ایک ہی ریاست میں اکٹھا ہو جانا چاہیے کیونکہ زمین اتنی زیادہ نہیں کہ 2 الگ الگ ریاستیں بن سکیں۔ ان کا یہ رویہ عرب لیگ کے اجلاسوں میں بھی دکھائی دیتا، چاہے وہ سگار کا دھواں ہو یا پھر خود کو افریقہ کے بادشاہوں کا بادشاہ قرار دینا۔ اگست 2008 میں افریقہ کے 200 بادشاہوں اور سربراہان نے قذافی کو بنغازی میں یہ خطاب دیا تھا جہاں انہوں نے افریقہ کی ایک فوج، ایک کرنسی اور ایک پاسپورٹ بنانے کی مہم کا اعلان کیا تھا۔ وقت کے ساتھ قذافی کے نظریے بھی بدلتے رہے۔ آغاز میں انہوں نے عرب قوم کو یکجا کرنے کا نعرہ بلند کیا تھا اور خود کو جمال عبد الناصر جیسے عرب قوم پرست رہنما کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ خواب پورا ہونا مشکل ہے تو انہوں نے افریقہ کی جانب دیکھنا شروع کیا اور خود کو افریقہ کے رہنما کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ تاہم پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے اسلامی دنیا کو توجہ کا مرکز بنایا اور یہ بھی کہا کہ شمالی افریقہ میں سنی اور اہل تشیع کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دوسری فاطمی خلافت قائم کی جائے، لیکن ان کا ایسی خلافت قائم کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ کرنل قذافی کی موت کے بعد ان کے خاندان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ ان کے خاندان کے کئی لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے بیٹے جو ان کے جانشین بھی تھے سیف الاسلام قذافی، ان کو ان کی موت کے 1 ماہ کے بعد گرفتار کیا گیا اور ان کی رہائی 2017 میں ہو گئی۔ انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے ذاتی انتخابات میں حصہ لینے کی کوشش کی لیکن انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ آج کل وہ لیبیا میں موجود ہیں لیکن سیاسی سرگرمیاں ان کی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔